बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और मैं यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में इकनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। उम्मीद है आप अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बाखैरियत होंगे और ऑनलाइन लेक्चर्स के ज़रिए अपनी तालीमी सरगर्मियों को जारी रखे हुए होंगे। बेटे, ये ऑनलाइन क्लासेस के लिए ये सिलसिला आपके तालीमी सरगर्मियों को जारी रखने के लिए अदारे की तरफ से बहुत बड़ी कोशिश, बहुत बड़ी काविश है ताकि आप लोगों का तालीमी तौर पे कोई हर्ज ना हो। इसके साथ बेटे आप जानते हैं कि जिस तरह के हमारे इस वक्त सबसे अहम मसला जो है एक वबा की शक्ल में कोरोना वायरस का है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि मालिक अपने ख़ुसूसी फ़ज़ल व करम से हमें इस वबा से, इस आज़माइश से जल्द अज जल्द निजात अता फ़रमाए। तो बेटे, इकनॉमिक्स पार्ट 2 की ऑनलाइन क्लासेस में हम चैप्टर पढ़ रहे थे। इसमें नेशनल इनकम ऑफ पाकिस्तान, नेशनल इनकम ऑफ पाकिस्तान, ये हमारा चैप्टर बेटे हम रिसेंटली पढ़ रहे थे। पाकिस्तान की कौमी आमदनी, ये हमारा चैप्टर है। हमने अपने साबका लेक्चर में इसी के बारे में बात की थी कि पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है, पाकिस्तान इज़ अ डेवलपिंग कंट्री और पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। पाकिस्तान का शुमार दुनिया के अहम ज़रई ममालिक में होता है। जिस तरह से आप लोग जानते हैं कि हमारे सिलेबस पढ़ने की सीक्वेंस कुछ इस तरह से होता है कि सबसे पहले हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन होता है हमारे लेक्चर में, उसके बाद उसमें हम 1 बाय 1 जो है उसमें मौजूद आर्टिकल पढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेशन जो है वो MCQs का होता है और MCQs के बाद हम शॉर्ट को डिस्कस करते हैं। तो इस इस चैप्टर में मैंने बेटे आपको बताया था कि ये एक बड़ा मुख्तसर से चैप्टर है और इसमें जो प्लस पॉइंट है वो आपके लिए ये है कि ये नेशनल इनकम का चैप्टर आप ऑलरेडी इसमें पढ़ चुके हैं। यानी फर्स्ट चैप्टर जो है हमारी इस बुक का वो नेशनल इनकम के बारे में है और उसमें हमने पढ़ा था कि नेशनल इनकम की डेफिनेशन, उसकी वेरियस कॉन्सेप्ट्स, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, फैक्टर्स ऑफ नेशनल इनकम, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, ये ऑलरेडी हम लोग उसमें पढ़ चुके हैं। तो चूँकि इसकी ग्राउंड रियलिटीज़ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पहले हैं, अब हमने ये चैप्टर पाकिस्तान के रेफरेंस से पढ़ रहे हैं, पाकिस्तान की कौमी आमदनी। तो उसमें हम वो बातें जो कि हमने चैप्टर 1 में नेशनल इनकम के बारे में पढ़ी हैं वो हम यहाँ नहीं डिस्कस करते। हम सिर्फ यहाँ पर पाकिस्तान के रेफरेंस से जो है उसको डिस्कस करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि इसमें हमारे पास 2 टॉपिक हैं पढ़ने के लिए। एक है डिफ़िकल्टी इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, कौमी आमदनी की पैमाइश में मुश्किलात कौन कौन सी हैं, और वो ये लेक्चर हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हमने पढ़ना है पर कैपिटा इनकम, यानी पर कैपिटा इनकम क्या है। पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान की लो है तो उसके फैक्टर्स क्या हैं, काजेज़ ऑफ लो पर कैपिटा इनकम। और उसके बाद फिर हमने इसमें पढ़ना है कि हाउ टू इंक्रीज़ पर कैपिटा इनकम इन पाकिस्तान। तो बेटे इसमें जो है हमारा चैप्टर नेशनल इनकम और इसमें जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो है पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम। इसको हम फ़ीकस आमदनी लिखते हैं। फ़ीकस आमदनी, इसे औसत आमदनी भी कहा जाता है और के अलावा पर हेड इनकम भी इसे बोला जाता है। तो ये हमारा टॉपिक है पर कैपिटा इनकम। और इस टॉपिक को बेटे हमने 2 एंगल से पढ़ना है। एक तो हमने ये देखना है कि पाकिस्तान की फ़ीकस आमदनी में कमी के असबाब क्या हैं,
यानी काजेज ऑफ लो पर कैपिटा इनकम इन पाकिस्तान, काजेज ऑफ लो पर कैपिटा इनकम। और सेकेंडली हम इसमें पढ़ेंगे हाउ टू इंक्रीज पर कैपिटा इनकम के कम। पहला टॉपिक इसमें हो जाएगा कि फ़ीकस आमदनी में, फ़ीकस आमदनी में कमी के असबाब या वजूहात भी आप इसे लिख सकते हैं। और इसमें हम करेंगे कि फ़ीकस आमदनी, फ़ीकस आमदनी बढ़ाने के अक़दामात या तरीके। तो इसमें ये हमारे दो टॉपिक बनते हैं बेटे। ये एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम टॉपिक है पर कैपिटा इनकम का। इसमें जो है इस सवाल ये 3 सूरतों में सवाल हो सकता है। एक सवाल तो ये हो सकता है कि सिर्फ़ आपसे ये पूछ लिया जाए कि फ़ीकस आमदनी में कमी के असबाब बयान करें, यानी फ़ीकस आमदनी से क्या मुराद है और फ़ीकस आमदनी में कमी के असबाब पे बहस करें। एक सवाल आपका ये हो सकता है। दूसरा सवाल आपका फ़ीकस आमदनी को बढ़ाने के इक़दामात के हवाले से हो सकता है कि इसमें भी आपसे सवाल होगा कि डिफ़ाइन पर कैपिटा इनकम एंड डिस्कस मेजर्स टू इंक्रीज़ पर कैपिटा इनकम इन पाकिस्तान। इसके अलावा जो तीसरी सूरत है वो ये है कि आपसे ये सवाल दोनों बातें जो है, दोनों एलिमेंट आपसे पूछ लिए जाएं। कि सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द काजेज ऑफ लो पर कैपिटा इनकम एंड सजेस्ट द मेजर्स टू इंक्रीज पर कैपिटा इनकम। तो उसमें बेटे आपने, चूँकि दोनों आपसे पूछे गए हैं, काजेज ऑफ लो पर कैपिटा इनकम भी पूछा गया है और इसके अलावा जो है आपसे ये सवाल भी पूछा गया है कि हाउ टू इंक्रीज़ पर कैपिटा इनकम। तो इसका बेहतरीन जवाब बेटे जी है कि बेहतरीन तरीका इसके जवाब का ये है कि आप 6, 7, 8 जो है वो इसमें काजेज ऑफ लो पर कैपिटा इनकम लिख दें और 6, 7, 8 जो है आप इसमें फ़ीकस आमदनी को बढ़ाने के असबाब लिख दें। इसमें जो बेटे अहम तरीन सवाल इसमें से आप का जो आपने जिसका जवाब देना है वो ज़्यादातर आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द काजेज ऑफ लो पर कैपिटा इनकम। और ये वाला जो पोर्शन है बेटे हम इससे इसको हम पहले पढ़ चुके हैं, काजेज ऑफ लो पर कैपिटा इनकम। और इसमें इसको इसलिए दोबारा बताना समझाना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान चूँकि एक जो है बुनियादी तौर पर पाकिस्तान एक का शुमार पाकिस्तान का तरक्की पजीर ममालिक में होता है। और तरक्की पजीर ममालिक या डेवलपिंग कंट्री वो होती हैं जिनमें कई एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम पाए जाते हैं, जिसमें जो है वो सोशली बदलता है, एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस है, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस है, लिटरेसी रेट कम होता है, इसके अलावा बैलेंस ऑफ पेमेंट डिस्टर्ब होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो अनबैलेंस होता है। तो ये चीज़ें जो हैं ये डेवलपिंग कंट्री की प्रॉपर्टीज़ में हैं। तो आपसे ये सवाल आप ऑलरेडी बेटे मैं आपको ये पढ़ा चुका हूँ कि फ़ीकस आमदनी जो है वो कम क्यों है, यानी कम क्यों है, कमी के असबाब क्या हैं, कमी की वजूहात क्या हैं, कि वाई पर कैपिटा इनकम इन पाकिस्तान इज़ लो, ये भी आपसे सवाल हो सकता है। कि एक्सप्लेन द काजेज ऑफ लो पर कैपिटा इनकम इन पाकिस्तान, ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। फैक्टर्स उसके कहे जा सकते हैं, रीज़न्स कहा जा सकता है, काजेज़ पूछे जा सकते हैं। तो बहरहाल सवाल एनी हाउ किसी भी सेंस में आपसे पूछा जाए, आपने ये ज़हन में रखना है कि आपने इसमें बताना है कि पाकिस्तान में फ़ीकस आमदनी में कमी के असबाब क्या हैं। तो इसमें से ज़्यादातर असबाब बेटे पहले हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये जो लेक्चर हमारा है इसमें हमने ऑलरेडी काजेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट इक्विलिब्रियम पे हमने बात की है।
کازز آف لو پر کیپٹا انکم پہ ہم نے بات کی ہے. تو کچھ ہیڈنگ جو ہیں اس میں ہم اور بھی ایڈ کرتے ہیں تاکہ آپ کو آسانی کے لیے. تو پہلے آپ کو میں وہ بتا دیتا ہوں جو کہ آلریڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں. مثلا لیک آف نیچرل ریسورسز ہے, ہائی ریٹ پاپولیشن ہے, لو لیول آف سیونگ ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, ماڈرن مشینری, لیک آف ماڈرن مشینری ہے, لیک آف ٹیکنالوجی ہے. اس کے علاوہ جو ہے ہم نے بات کی تھی کہ جو ہمارے ورکرز ہیں ان کی کیپیسٹی لو ہے, یعنی کہ وہ ان کی ایفیشنسی نہیں ہے. اس کے علاوہ ہم نے بات کی تھی کہ ہماری جو لیبر فورس ہے وہ آرگنائزڈ ہے. انفلیشن ایک بہت بڑی وجہ ہے پاکستان میں فیکس آمدنی میں کمی کی وجوہات. تو اس میں سے بیٹے کچھ جو ہے چیزیں جہاں پر اور بھی ڈسکس کرنے والی ہیں. یہ ہیڈنگز اس کے حوالے سے یعنی کہ جو ہم نے پہلے اس میں آپ پڑھ چکے ہیں اس کے ساتھ ہم نے یہ کچھ ایڈیشنل ہیڈنگ بھی ہیں جو کہ ہم نے لکھنی ہیں. فرض کرتے ہیں کہ جس طرح سے سب سے پہلے ہے کہ فارن لونز, یہ ایک فیکٹر ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے. اس کے علاوہ جو ہے ایگریکلچرل بیکورڈنیس, ایک وجہ ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ ڈیفیکٹیو پلاننگ, اس کے علاوہ بیٹے اس میں جو ہے ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ, اور اس کے بعد ہے ڈس ایکولیبریم ان بیلنس آف پیمنٹ, آپ نے بیٹے اس سے پہلے جو کازز جو فیکٹرز آپ نے پڑھے ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی ہیں جو کہ ہم نے اپنے لاسٹ لیکچر میں اس کو ڈسکس کیے تھے. کیونکہ اس میں جو پاکستان میں پر کیپٹا انکم کے کم ہونے کی وجوہات ہیں وہ کاؤنٹ لیس ہیں, بے شمار ہیں. تو اس لیے آپ کو زیادہ سے زیادہ یہاں پر بریف کر دی جاتی ہیں کہ اگر آپ ان میں سے کچھ ایسی بھی ہیں جو آپ کو فیملیئر نہیں لگتی تو وہ آپ ڈراپ کر دیتے ہیں. یعنی کہ آپ نے جتنے بھی ہم پڑھیں گے اس میں سے آپ نے 10 سے 12 13 جو ہے آپ نے ہیڈنگ ایسی تیار کرنی ہے جو کہ آپ نے اس کے کازز میں لکھنی ہے. تو ان کازز جو کہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھے تھے ان کے علاوہ ہم نے یہ بات کرنی ہے کہ ایک تو وجہ ہے کہ پاکستان پر بیرونی قرضوں کا بوجھ ہے, پاکستان کا زرعی شعبہ پسماندہ ہے, پاکستان میں ڈیفیکٹیو پلاننگ کی جاتی ہے, ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے, اور بیلنس آف پیمنٹ ڈس ایکولیبریم ہے. یعنی یہ آپ نے اس میں 4 پوائنٹ جو ہے وہ آپ نے 5 پوائنٹ ایڈ کرنے ہیں ان ہیڈنگز میں جو کہ آپ نے اس سے پہلے بات کی ہے. تو اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. جی سب سے پہلے ہم بیٹے بات کرتے ہیں فارن لونز کے حوالے سے کہ پاکستان پر بیرونی قرضوں کا بہت زیادہ بوجھ ہے, اور یہ وہ لونز ہیں, یہ وہ پیبل اماؤنٹس ہیں جو پاکستان نے پے کرنی ہے, اور ہماری حکومتوں نے وقتاً فوقتاً ضروریات کے مطابق جو ہے اس کو فورن کمیونٹی سے, فورن آرگنائزیشن سے پاکستان نے لون لیا ہوا ہے. اب زیادہ تر جو پاکستان کی انکم ہوتی ہے وہ انہی, یعنی کہ اگر ہم بات کریں نا کہ پاکستان آگے ہم نے پبلک فائنانس ایک چیپٹر پاکستان کا پڑھنا, اس میں بھی ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ پاکستان کا جو بجٹ ہے اس کا میجر پارٹ پاکستان کے بجٹ کا جو ہے وہ پاکستان کی بیرونی قرضوں کی ادائیگیوں میں خرچ ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اور جو ہے باقی جو بجٹ پاکستان کا بچتا ہے وہ پاکستان کے باقی مدات پہ خرچ کیا جاتا ہے. تو فارن لون کا بہت زیادہ ہونا جو ہے یہ پاکستان کی فی کس آمدنی میں اضافے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے.
زیادہ تر جو پاکستان کی آمدنی ہوتی ہے، پاکستان کی جو ریونیو ہوتا ہے، پبلک ریونیو آف گورنمنٹ جو ہوتا ہے، وہ پے کر دیا جاتا ہے ان فارم آف ریکورنگ فارن لون اور پیمنٹ آف انٹرسٹ، یا سود کی ادائیگی میں چلا جاتا ہے یا ان قرضوں میں چلا جاتا ہے۔ تو پاکستان کے لیے پھر پاکستان کے ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر جو ہیں وہ کم رہ جاتے ہیں، یعنی جنہیں ہم ترقیاتی اخراجات کہتے ہیں۔ تو ترقیاتی اخراجات کم ہونے کی وجہ سے پاکستان میں پروجیکٹنگ نہیں ہوتی، پاکستان میں جو ہے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس نہیں ہوتے، جس سے ان ایمپلائمنٹ ریٹ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، امپلائمنٹ ریٹ کم ہو جاتا ہے۔ تو ایک وجہ جو ہے فی کس آمدنی میں کمی کی وہ جو ہے برڈن آف فارن لونز ہے۔ اس کے علاوہ اگلی ہیڈنگ ہم نے بیٹے بات کرنی ہے کہ ایگریکلچرل بیکورڈنیس، زرعی پسماندگی۔ اس سے پہلے ہم نے بات کی ہے کہ پاکستان میں فی کس آمدنی میں کمی کی وجہ جو ہے وہ صنعتی شعبے کا پسماندہ ہے، لیکن اب ہم ایگریکلچر بیکورڈنیس کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان کی اکانومی ایگریکلچر بیس ہے، یعنی کہ پاکستان ایک ایگریکلچرل کنٹری ہے، اور پاکستان کی جو اکانومی ہے، پاکستان کی جی ڈی پی ہے، اس میں میجر شیئر ایگریکلچر سیکٹر کا ہے۔ تو جس ملک کا ایگریکلچر سیکٹر ہی سب سے بڑا سیکٹر ہو اور اسی سیکٹر میں سب سے زیادہ مسائل پائے جائیں، تو یہ گمان کرنا، یہ توقع رکھنا جو ہے اب سے کہ وہ ملک ترقی کرے گا یا اس ملک کی پر کیپیٹا انکم بڑھ سکتی ہے۔ تو اگر ہم نے اس ایگریکلچرل بیکورڈنیس کو پاکستان کے حوالے سے دیکھنا ہے، پاکستان جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ پاکستان کی اکانومی کا سب سے بڑا شعبہ جو ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر ہے، اور ہمارا ایگریکلچر سیکٹر جو ہے اس وقت بے شمار مسائل کا شکار ہے، جس میں ہم ایگریکلچر ریفارمز کی بات کرتے ہیں، نہ ہونے کے برابر ہے، ایگریکلچرل لونز نہیں ہیں، ایگریکلچرل جو ہے وہ ریسرچ نہیں ہوتے، اس کے علاوہ پلانٹ ڈیزیزز ہیں، ہمارے فارمنگ میتھڈ اولڈ ہیں، اس کے علاوہ کوئی ہمارے فارمر کو سیکیورٹی نہیں ہے۔ تو یہ وہ مسائل ہیں جو کہ ہمارے ایگریکلچر سیکٹر میں موجود ہیں۔ تو اب انہی مسائل کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ دیئر از ایگریکلچرل بیکورڈنیس ان پاکستان، کہ پاکستان کا زرعی شعبہ جو ہے پسماندہ ہے، اور وہ شعبہ ہے جس پر پاکستان کی اکانومی بیس کرتی ہے۔ تو بیٹے آپ نے اب یہ سے نتیجہ نکالنا ہے کہ اگر ایگریکلچرل بیکورڈنیس ہی ختم ہو جائے، یعنی کہ پاکستان جو ہے امپروو کرے، ایگریکلچرل سیکٹر جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے، تو یہ امکان اس کا امکان ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی فی کس آمدنی میں اضافہ ہو، کیونکہ پاکستان کی تقریباً 50% جو لیبر فورس ہے وہ اس شعبے سے وابستہ ہے، اور جو دیہی علاقے ہیں، رورل ایریاز ہیں، وہاں کی 70% پاپولیشن کا سورس آف ارننگ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جو ہے ایگریکلچر سیکٹر ہے۔ تو ایگریکلچر سیکٹر کی بیکورڈنیس کا مطلب ہے کہ پر کیپیٹا انکم کا کم ہونا، اور پر کیپیٹا انکم جب کم ہوگی تو اس سے اسٹینڈرڈ آف لیونگ بھی ڈائریکٹلی افیکٹ ہوتا ہے۔ تو پاکستان کی پر کیپیٹا انکم میں کے لو ہونے کے جہاں پر اور بہت سارے کاز ہیں، اس میں ایک میجر کاز جو ہے وہ پاکستان کے ایگریکلچر سیکٹر کی بیکورڈنیس ہے۔ اور اگر ہمارا کسان جو ہے، زیادہ تر ہمارا جو فارمر ہے وہ غریب ہے، اس کو اتنے اپرچونٹیز نہیں دی جاتی، انہیں سپورٹ نہیں کیا جاتا، جس وجہ سے جو ہے زرعی پیداوار بھی کم رہتی ہے، جو کہ فی کس آمدنی میں کمی کا سبب بنتی ہے۔ اس کے علاوہ بیٹے اگلا پوائنٹ ہے ڈیفیکٹو پلاننگ۔ اس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی تھوڑا بہت ڈسکس کیا تھا۔ ڈیفیکٹو پلاننگ کا مطلب ہوتا ہے پراپر پلان نہ کرنا، یعنی ڈیفیکٹو کا مطلب ہے اب سب سے پہلا پلاننگ کا طریقہ کار بیٹے یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے وہ اتھارٹی جو اس ملک کا سسٹم چلاتی ہے وہ اس پورے سسٹم کو آبزرو کرتی ہے۔ اس آبزرو کرنے میں اس کو جہاں جہاں بھی مسائل آتے ہیں، جہاں جہاں بھی اس کو کمزوریاں نظر آتی ہیں، ان کو وہ سارٹ آؤٹ کرتی ہے۔ سارٹ آؤٹ کرنے کے بعد پھر ان کو سولو کرنے کے لیے جو ہے وہ پروجیکٹ کرتی ہے، اس کے علاوہ پالیسیز بناتی ہے۔ اب ان پالیسیز کو، اسٹریٹجیز کو، ان پلاننگ کو جو ہے ہم اکانومک پلاننگ کہتے ہیں۔
اور ایفیکٹو پلاننگ بیٹے وہ ہوتی ہے جو پراپرلی ان مسائل کے حل کرنے کے لیے کی جاتی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ پاکستان میں ایفیکٹو پلاننگ نہیں بلکہ ڈیفیکٹو پلاننگ ہوتی ہے، جس میں زیادہ تر جو معاملات ہیں وہ ایسٹیمیٹڈ ہوتے ہیں، جس شعبے کو جس ٹریک پہ ضرورت ہوتی ہے اس کو امپروو کرنے کی، اسے ترقی دینے کی، اس میں اصلاحات کرنے کی، اس کو میسر امپروو کرنے کی ہوتی ہے، لیکن وہ نہیں ہوتے۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں دیر از ڈیفیکٹو پلاننگ، کہ ناقص منصوبہ بندی ہوتی ہے، ایسی منصوبہ بندی جس پر جو پروجیکٹنگ بھی ہوتی ہے، جو فیلڈ ورک بھی ہوتا ہے، اس پہ اتنا بڑا عملہ جو ہے وہ اپوائنٹ کیا جاتا ہے، ان کو اسائنمنٹ دی جاتی ہیں، اتنی جو ہے سیلریز پے کی جاتی ہیں، ایکسپینڈیچر آر میڈ، بہت سے اخراجات ہوتے ہیں، اس میں ٹرانسپورٹ کے اخراجات ہیں، اس میں سروے کے ہیں، اس میں پروجیکٹنگ کے ہیں، اس میں ورکنگ کے ہیں، اس میں ورکرز کی جو ہے وہ سیلریز ہیں، اور بہت سارے یوٹیلیٹیز ہوتی ہیں جو پہ حکومت جو ہے وہ برداشت کرتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی جس کام کے لیے وہ پلاننگ کی جاتی ہے، جو پروجیکٹ کیا جاتا ہے، اس کا رزلٹ جو ہے وہ فروٹفل نہیں ہوتا۔ تو اس بنیاد پر جو ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے فی کس آمدنی یعنی کازز آف لو پر کیپٹل انکم میں ایک کاز جو ہے وہ پاکستان میں ڈیفیکٹو پلاننگ ہی ہے، جو کہ پراپر نہیں کی جاتی۔ اس کے علاوہ بیٹے ایک وجہ یہاں پر میں نے آپ کو لکھ کے دی ہے کہ دیئر از اے گیپ بٹوین رچ اینڈ پور۔ پاکستان میں ڈوئل اکانومی ہے، یعنی کہ ایک طرف بہت زیادہ امیر ہیں اور ایک طرف بہت زیادہ غریب طبقہ ہے، جس کو جو ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے، یہ بھی کئی ایک مسائل کو جنم دیتی ہے۔ اب جن کی انکم زیادہ ہے، ممکن ہے ان کا ارادہ ہی نہ ہو کہ وہ انویسٹ کریں، پروجیکٹنگ کریں یا اس میں کوئی بہتری لائیں، اور دوسرا ایسا شعبہ ہے کہ دے آر ویری پور، وہ دے آر ہینڈ ٹو ماؤتھ، دے آر لیڈنگ دیئر لائف آن بلو دی لائن آف پاورٹی، کہ وہ اپنی غربت کی لکیر سے بھی زندگی نیچے زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کے لیے چونکہ ان کی انکم اپروچ اتنی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے اخراجات پورے کرنے کے بعد جو ہے کوئی پروجیکٹ بھی کر سکیں، یا جو ہے کوئی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کوئی انویسٹمنٹ کریں، کوئی کاروبار کریں، تو ان کے اندر اتنی شکت نہیں ہوتی۔ اس کے لیے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف جو ہے ایکول ڈسٹریبیوشن جو ہے، اس طرف بہت بڑا امیر طبقہ ہے، وہ تمام سہولیات بھی اویل کرتا ہے جو بھی حکومت وقت کی طرف سے دی جاتی ہیں، لیکن ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ جس کی اپروچ میں، جس کی پہنچ میں یہ تمام چیزیں آتی ہی نہیں ہیں۔ تو اس فرق کی وجہ سے جو ہے یہ فی کس آمدنی میں کم رہتی ہے، اور فی کس آمدنی کیوں کم رہتی ہے؟ اس لیے کہ جن کے پاس پیسہ ہے ان کے اندر بل نہیں ہے، وہ مطلب وہ ارادہ ہی نہیں رکھتے کوئی پروجیکٹ کرنے کا، اور جن کے پاس پیسہ نہیں ہے تو یعنی کہ ان کا انکم لیول، سیونگ لیول اتنا کم ہوتا ہے، سیونگ تو بلکہ قریب آدمی کی زیرو کے برابر ہوتی ہے، بلکہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ڈس سیونگ میں چلا جاتا ہے، کہ اس کے جو اخراجات ہیں اس کی آمدنی سے بڑھ بھی جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بیٹے ایک وجہ ہے بیلنس آف پیمنٹ کی، یہ ہم نے 8ویں چیپٹر میں پڑھا تھا کہ بیلنس آف پیمنٹ جو ہے بنیادی طور پر یہ ریکارڈ ہوتا ہے ویزیبل اور انویزیبل آئٹم کا۔ یہ بھی ایک اسیسمنٹ ہوتی ہے جو اینولی کی جاتی ہے کہ کسی ملک میں ایکسپورٹ کتنی ہے اور امپورٹ کتنی ہے۔ تو اگر امپورٹ ہماری زیادہ ہے ایکسپورٹ سے تو پھر یہ ڈس ایکولیبریم ہو جاتا ہے، اور اگر ایکسپورٹ زیادہ ہیں اور امپورٹ کم ہیں تو پھر اس کو ہم کہتے ہیں کہ جو ہے یہ ایکولیبریم ہے۔ تو پاکستان کا جو بیلنس آف پیمنٹ ہے وہ اکثر جو ہے یعنی موسٹلی جو ہے وہ ڈس ایکولیبریم فارم میں رہتا ہے۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ چونکہ ڈس ایکولیبریم ہے، بیلنس آف پیمنٹ، ہماری جو پیبل اماؤنٹ ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں، جو ہم نے ریسیو کرنی ہوتی ارن کرنی ہوتی ہیں وہ کم ہے، تو اس وجہ سے جو ہے اس لیک آف ریونیو کی وجہ سے ملک میں جو ہے فائنینشیل پروجیکٹ نہیں ہو سکتے۔ تو بیٹے
ये एक सवाल हमारा इनकम्प्लीट था, जो हमने इससे लास्ट लेक्चर में इसको शुरू किया था, काजेज़ ऑफ लो पर कैपिटा इनकम इन पाकिस्तान। तो उसको आज जो है कुछ हमने पहले काजेज़ पढ़े थे, अपने लास्ट लेक्चर में भी आप सुनेंगे, उसमें भी हमने कुछ पढ़े हैं और कुछ हमने ये पढ़े हैं। अब इनमें से आपने ये डिसाइड करना है, अपनी बुक से रीडिंग करनी है, आपके पास नोट्स होंगे, नोट से आपने पढ़ना है, और भी अगर आपके पास कोई सोर्स है तो आप उससे इसको डिस्कस करेंगे। फिर आपने इसको जो है एक नतीजा ख़ज़ करना है कि इनमें से कितनी हेडिंग जो हैं वो आप अच्छी तरह जो है अपने पेपर में लिख सकते हैं। उसके हिसाब से आपने ये अपना एक क्वेश्चन तैयार कर लेना है। इंशाअल्लाह अगले हम लेक्चर में हम इसी पर इनकम के इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और हाउ टू इंक्रीज पर कैपिटा इनकम इन पाकिस्तान, इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।